نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل شانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ ہر قسم کے حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی ہر حال میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ گزشتہ مختلف خطبوں کے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہمیں خالص کرنا ہے، یعنی توحید کو قائم کرنا ہے، اور یہ سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر ہے، اور اس سبق کو ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اور دہراتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی تابعداری، آپ کی فرما برداری ہمارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شریعت کو نازل کرنے کے لیے جس طرح سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی صحبت کے لیے بھی لوگوں کو چنا ہے اور ان کو منتخب کیا ہے، جن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کے سلیکٹڈ بندے ہیں، چنندہ بندے ہیں، کیونکہ شریعت کا جو امپلیمنٹ ہونا تھا، جو کلام اللہ رب العالمین نے نازل کیا اور جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، وہ شریعت جن لوگوں کے اوپر نافذ ہونے والی تھی، وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ لوگ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین ایمان لے آئیں ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے،
بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے۔ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ایمان والے جو لوگ بھی روئے زمین پر موجود تھے وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آئیڈیل اور نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ویسے ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ اس راستے سے پھر گئے، اس طریقے کو انہوں نے نہیں اپنایا تو یہ اختلاف میں پڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہماری فکر، ہماری سوچ، قرآن مجید کی فہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کا جو معیار ہے وہ صحابہ ہیں۔ ایمان لانا ہے ویسے جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عثمان غنی ایمان لائے، علی مرتضیٰ ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف ایمان لائے، اور اس طرح سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے وہ ایمان لائے، جس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھا، جس طرح سے انہوں نے قرآن کو سمجھ کر کے عمل کیا، اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ تب یہ وہ ایمان ہوگا جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، ورنہ یہ ایمان ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس طریقے سے، اس منہج سے ہم ہٹ گئے تو اختلاف میں پڑ گئے جو اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے اسی بات کو اور صاف طور پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جس بندے نے بھی رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، اللہ رب العالمین کا کلام موجود، رسول کے فرامین موجود، اور اس کے باوجود انسان مخالفت کرے، اختلاف کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے طریقے اور راستے سے ہٹ جائے، اس کو فالو نہ کرے، اس کی اتباع نہ کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جس طرف وہ جانا چاہے گا ہم اسی طرف اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور فائنلی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جن کو المؤمنین کہا ہے، رسول کی مخالفت کرنا اور مؤمنین کے طریقے اور راستے سے ہٹ جانا، کوئی بات، کوئی فکر، کوئی سوچ، کوئی طریقہ، کوئی اسوہ ایسا لے کر کے آنا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں انجام دیا، آپ کے صحابہ کرام کے درمیان کوئی چیز اس طرح سے معروف نہیں تھی، تو وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ عمل ضلالت اور گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والی۔ تو یہ چیز بہت واضح طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جتنے بھی مؤمنین تھے جن کو اللہ رب العالمین نے مؤمنین کہا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ ان کا طریقہ، ان کا راستہ، جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا، جیسے انہوں نے رسول کی اتباع کی اور اطاعت کی، اس طریقے اور اس منہج پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سند حسن کے ساتھ ذکر کیا کہ ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وهذه الأمة تفترق هذه الأمة 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي، کہا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل 72 گروہوں، جماعتوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے، اسی طرح سے میری امت بھی بٹ جائے گی، میری امت بھی منتشر ہو جائے گی، بکھر جائے گی۔
اختلافات پیدا ہو جائیں گے قرآن کو سمجھنے کو لے کر کے، حدیثوں کو سمجھنے کو لے کر کے، طریقہ عبادات کو لے کر کے، طریقہ معاملات کو لے کر کے، مختلف طرح سے لوگوں کی فکر بدل جائے گی، بٹ جائیں گے، بالخصوص ان کے عقیدے مختلف ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام بے چین ہو گئے، پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا ایک جماعت صرف وہ ہے جو صحیح ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جماعت کون ہے؟ وہ جماعت کون ہے کہ آپ نے جس کی شہادت دی اور کہا کہ یہ صراط مستقیم پر ہوں گے، اختلاف و افتراق سے بچے ہوئے ہوں گے؟ کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو وہ بہت واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو طریقہ اور راستہ ہماری سمجھنے کا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور صحابہ کا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے کوئی فکر، کوئی سوچ جو ہمارے ذہن کے اندر آئی یا کسی کو سن کر کے ہمارے اندر داخل ہو گئی، وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ میچنگ نہ کرے اللہ اس کے رسول کے فرامین سے اور صحابہ کے عمل سے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کو معیار قرار دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور وہ سابقون الاولون، وہ پہلے ایمان لانے والے صحابہ، انصار اور مہاجرین، صاف طور پر یہاں الفاظ ذکر کیے، انصار و مہاجرین جو ایمان لانے والے ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان، اور احسان کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ اور رسول کی تابعداری کرتے ہوئے جنہوں نے ان کے طریقے کو فالو کیا، ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی۔ بہت واضح الفاظ ہیں قرآن مجید کے جس میں صحابہ کو قدوہ اور نمونہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو ان کے طریقے کو اپنائیں گے، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے، عبادات کو سمجھنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی دینی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہ معیار، یہ سٹینڈرڈ۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ پوری آیت طویل تفصیلی آیت ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف کی، ان کی خوبیاں ذکر کی۔ اسی طرح سے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ آیت کریمہ، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام کی تعریف کی، ان کے عمل کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جو جذبہ ان کے اندر پایا جاتا تھا، اس کی تعریف اللہ سبحانہ وتعالی نے کی۔ میرے بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر جو فکر ہمیں اپنی قائم کرنا ہے، جو سوچ ہمیں اپنی بنانا ہے، ہمیں جو اپنا عقیدہ قائم کرنا ہے، وہ ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ذکر کیا، اور جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے کی، اور جس پر عمل کر کے آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی، اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی جو وضاحت کرنے والی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی حفاظت کرنے والے ایسے ایسے رجال پیدا کیے، ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کی نظیر نہیں ملا کرتی۔ حفاظ حدیث، اسماء الرجال کو یاد کرنے والے لوگ، تاریخوں کو یاد کرنے والے لوگ، محدثین جنہوں نے پوری زندگی اسی میں وقف کر دی، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اور اس دین کی حفاظت کی۔ تو قرآن مجید کی حفاظت یوں ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کی وضاحت کرنے والی جو حدیثیں ہیں، ان کی بھی حفاظت اللہ رب العالمین کی طرف سے کی گئی۔ اور جن لوگوں نے بیچ میں اس کے اندر
حب و دب اور ادھر ادھر کی چیزیں داخل کرنے کی کوششیں کی، ان کو بھی صاف کرنے والے رجال پیدا کیے جنہوں نے اس کے عیوب کو اور اس کی کمیوں کو نکال کر کے واضح کر دیا، اور جو صحیح تھی اس کو صحیح کے خانے میں رکھا، اور جس کے اندر کمیاں ہو چکی تھیں ان کو ضعیف کے خانے میں رکھا، اور جو سرے سے گڑھ لی گئی تھی ان کو موضوع کے خانے میں رکھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام اور انتظام ہے جس کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کی گئی، اس دین کو محفوظ رکھا گیا۔ تو ہمیں اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا عقیدہ اللہ، اس کے رسول کے فرامین اور صحابہ کے عمل سے لینا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جس طرح سے ہمیں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے اپنے اعمال کو اور اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست رکھیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، لیکن یہ اطاعت صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نظر آنا چاہیے کہ واقعی ہم رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ چکے ہیں۔ میں بہت زیادہ طویل و تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف شادی کے معاملات کو آپ لے لیجئے۔ شادی کے معاملات، کیا اپنی شادیوں کو طے کرنے میں، شادیوں کو انجام دینے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اور صحابہ کے طریقے کو اپنایا ہے؟ ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ کیا ہم نے اپنے نکاح کے لیے جس عورت کا انتخاب کرنا ہے وہ عورت منتخب کرنے کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار دیا تھا، اس معیار کو اپنانے کی کوشش کی، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس معیار کے مطابق نکاح کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی خاتون سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی بنیادیں 4 ہیں۔ اس کے مال پر نگاہ، بہت مال والی، اس کے پاس بہت مال ہے، بہت مال و دولت اور ثروت سے لدی ہوئی ہے، گھر بہت اہل ثروت میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے اگر ہم نے اس سے نکاح کیا تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، وہ مال ہمیں بھی حاصل ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج بری طرح سے ہم اس کے اندر ملوث ہیں، اور ہماری نگاہیں اس طرف رہتی ہیں کہ کہاں سے زیادہ مال حاصل ہوگا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ صرف دل میں خواہش نہیں بلکہ ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے، ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی پناہ، جس نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ انجام دیا، جس نکاح کی خرچ برچ کی ذمہ داری اور جس خاتون کو نباہنے کی ذمہ داری، اس کے خرچ برچ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ڈالی گئی تھی، وہ سارا خرچ اٹھا کر کے ہم لوگوں نے عورت کے اوپر اور اس کے ذمہ داروں کے اوپر لاد دیا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہم نے شادی کے نام پر کیا کیا ہے، اور کہاں گیا وہ طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا تھا۔ لمالی، ہم تو مال کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ولی حسبیہ، اور حسب نسب کی وجہ سے عورت کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور ہم اسی کی طرف وہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق اعلیٰ خاندان سے ہے، اگر ہمارا ٹائٹل اعلیٰ لگا ہوا ہے تو ہمیں بھی ویسی ہی خاتون چاہیے۔ نیچے کی خاتون ہمیں نہیں پسند ہے، اس سے نہیں کرنا، اس سے تو گھن آتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ غیروں کے یہاں جو طریقہ تھا، غیر مسلموں نے جو چیزیں اپنے یہاں اپنا رکھی تھیں، ان کے یہاں جو عقیدے پائے جاتے ہیں کہ یہ اعلیٰ، یہ ادنا، یہ اسفل، سب سے اعلیٰ جو ہیڈ سر سے نکلا، جو مخلوق سر سے نکلی، جن کی مذہبی ذمہ داریاں ہیں ان کو سب سے اعلیٰ قرار دیا، اور جن کی حفاظت کی ذمہ داری، لڑنے کی ذمہ داری ان کو ان کے بعد قرار دیا،
اور جن کی بزنس کی ذمہ داری ان کو ان کے بعد قرار دیا، اور جن کی خدمت کی ذمہ داری ان کو سب سے نیچا قرار دیا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھی اسی بنیاد پر اپنے کنبے، قبیلے، برادریاں بانٹ لی، اور پیشوں کی بنیاد پر ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا، اور اس کے بعد اونچا اور نیچا، اور اس میں تفریقات اور شادی اور بیاہ کے لیے یہ شرطیں، یہ کہاں سے آئیں؟ کہاں سے آئیں؟ کس نے یہ معیار ہمیں دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مختلف قبائل سے تھیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے باہر سے دوسرے قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ بات معروف تھی ان لوگوں کے ہاں، اور یہ کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگو تم میں سب سے اعلیٰ، ارفع، معزز وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا، زیادہ متقی، زیادہ پرہیزگار، زیادہ شریعت کی پابندی کرنے والا، وہ ہے اللہ کے یہاں معزز۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے صاف طور پر فرما دیا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی بڑائی اور تفوق حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر بڑائی کا جو معیار ہے وہ صرف تقوی ہے، صرف تقوی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے؟ پھر ہم اپنی شادی بیاہوں کے لیے ہم نے یہ سب معیارات کیوں قائم کر رکھے ہیں جو معیار ہماری شریعت نے ہمیں نہیں دیے؟ ولی جمالہا، تیسری چیز کہ عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب آج کے اس پرفتن دور کے اندر چونکہ عورت کو بازار کی ایک چیز بنا دیا گیا اور اس کو مزین کر کے جگہ جگہ ہمیں دکھایا جاتا ہے، خوبصورت لڑکیاں بناؤ سنگار کی ہوئی، فحاش فحش تصویریں، اور اس طرح سے ہمارے ذہن کے اندر جو سیلیبریٹیز ہیں وہ سب بٹھائی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کا ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ سب سے خوبصورت اس کی بیوی ہو۔ یہ جو تصور ہمارے اندر آیا یہ آج ہمارے کلچر اور ہمارے ماحول کی دین، ورنہ یہ معیار اور یہ سٹینڈرڈ شریعت نے ہمیں نہیں دیا تھا۔ شریعت نے یہ سٹینڈرڈ ہمیں نہیں دیا تھا کہ ہم اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے لیے سب کچھ یہی پریورٹی ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ پہلے ہماری خواہش یہ ہے کہ سب سے خوبصورت لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے، جبکہ دنیا میں اگر ہم اس خواہش کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ حقیقت میں یہ جو انسان کی خواہش ہے یہ آخرت میں ہی اس کی تکمیل ہوگی، جنت میں ہی جا کر کے انسان اس کی تسکین کر سکتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی سب سے خوبصورت معلوم دے گی۔ دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، اور ہم دنیا میں ہی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنا ماحول ایسا بنا رکھا ہے، ہماری نگاہیں ایسی جگہوں پر جا رہی ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ ہم نے ذہن میں بنا رکھا ہے وہی غلط ہے۔ ولی جمالہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور تیسری چوتھی چیز ولی دینہا، دین کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر نکاح ہوتے ہیں۔ تولیے اپنے آپ کو اور دیکھیے کہ ہم دینداری کی بنیاد پر کیا نکاح طے کرتے ہیں۔ کیا ہمارے طے کرنے کا معیار یہی ہے کہ لڑکے والے لڑکیوں کو دیکھیں تو ان کے نزدیک معیار دین ہو، وہ جانیں کہ دینی معلومات کتنی ہے اس بچی کو، دین کا شعور اس کو کتنا ہے، دین پر عمل کتنا کرنے والی ہے؟ ہماری اس تعلق سے ہم فکر مند رہتے ہیں؟ اور ایک لڑکی والے جو لڑکے کو تلاش کر رہے ہیں، کیا ان کی نگاہ اس پر رہتی ہے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں؟ دین کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس کی زندگی میں دین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا حلیہ، اس کا چہرہ مہرہ اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہماری نگاہ رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے۔ مال ہونا چاہیے، لڑکے کے اندر مال ہے اور اچھی پراپرٹی ہے اور اچھی جاب ہے، دیٹس آل، اٹ از اوکے، بس یہیں پر ہم فائنل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
بعد میں جب حالات آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے غیر شرعی اور بددینی کا ماحول اور بے دینی کے عالم میں ظلم ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، تب ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے بنیاد ہی غلط ڈالی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار خاتون کا چناؤ کر کے، انتخاب کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اس میں ہے کہ تم نیک اور دیندار خاتون عورت کا انتخاب کر لو، باقی ساری چیزیں چاہے رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ انسان کا حسب نسب کبھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا عمل اس کو پچھاڑ دے اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، ان سے زیادہ قریبی اور مقرب اور اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کا یہ تعلق، ان کا یہ رشتہ، ان کا یہ خاندان اور ان کا یہ حسب نسب کیا ان کے کام آ سکا؟ نہیں آ سکا، نہیں آ سکا۔ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، مال انسان کا ختم ہو جانے والا ہے، انسان چھوڑ جانے والا ہے، خوبصورتی فنا ہو جانے والی ہے، اور وہ خوبصورتی کسی کام کی نہیں جس کے اندر ساتھ میں دینداری نہ ہو، اخلاق نہ ہو، معیار اور اقدار اور اخلاق و کردار جیسے خوبصورت اس کے اندر اوصاف نہ ہو، تو ایسی خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں ہے، اور یہ سب انسان چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ جو چیز انسان کے کام آنے والی ہے دینداری ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، عورتوں کے انتخاب میں ہم نے جو کچھ کر رکھا ہے، اور پھر نکاح کرتے وقت جو رسومات ہم نے انجام دی ہیں، اور اس نکاح سے پہلے جو تقریبات ہم کرتے ہیں، اور اس نکاح میں جو فضول خرچیاں ہم کرتے ہیں، اور جو بربادیاں پیسے کی، روپیے کی ہم کیا کرتے ہیں، اور بعد تک اس کا جو سلسلہ چلا کرتا ہے، ایسا لگتا ہے اب مسلم قوم کے لیے سوائے شادی کرنے کے اور کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں گیا ہے، سارا پیسہ، ساری انرجی اسی میں صرف ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو باہر نکالیے، اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کریے، اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کے کام آئیے۔ آپ ہی کے دوسرے بھائی جو تعلیم سے محروم ہیں، جو غذا سے محروم ہیں، جو کپڑوں سے لتوں سے محروم ہیں، جو جاب سے محروم ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کے کام آئیے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کے کام آئیں۔ یہی ہماری شریعت کا منشا ہے، اور یہی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور یہی صحابہ کا منہج ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم۔